خداوند یسوع المسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے مجھے آج کی اس لائیو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں اور سنیں گے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں خداوند یسوع المسیح کی صلیب کی شان میں ایک چھوٹا سا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح کی صلیب کی شان کے بارے میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں اور بعد میں دیکھیں گے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور اوروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کا میرا موضوع ہوگا شان صلیب، غلطیوں 6 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج دوپہر ہم سبھی کے لیے برکت کا سبب ہو، آمین۔ اس سے پہلے کہ اس حوالے پر میں آپ کی توجہ دلاؤں اور اس حوالے کی تشریح اور تفسیر آپ تک پہنچاؤں، میں چند ایک اشعار خداوند یسوع المسیح کی صلیب کی شان میں آپ تمام تر ناظرین اور سامعین کے گوشے گزار بطور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ صلیب عظمت بنی حقیروں کی ہوئی آزادیاں اسیروں کی، وہ تو افلاک کا تھا شہزادہ، خدمتیں کر گیا فقیروں کی، خون مصلوب سے زمانے میں ہوئی بیداریاں ضمیروں کی، منزلوں کے سراغ میں بے دم، منزلوں کے سراغ میں بے دم، صلیب منزل ہے راہ گیروں کی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، مذہب میرا صلیب میری زندگی صلیب، مذہب میرا صلیب میری زندگی صلیب، اور کرتی ہے ہر قدم پر میری رہبری صلیب۔ جب بن گئی حیات معمہ میرے لیے، معمہ کہتے ہیں شک و شبہات کو، جب بن گئی حیات معمہ، یعنی شاعر کہتا ہے جب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، میں شک و شبہات میں پڑ گیا تھا، جب بن گئی حیات معمہ میرے لیے، لٹکا سر صلیب مسیحا میرے لیے، اس راہ گزر گردشہ دورہ کے درمیاں، یسوع مسیح حیات کا چشمہ میرے لیے، کانٹوں کا تاج سر پر خوشی سے سجا لیا، پسلی میں ہنس کے کھا لیا نیزہ میرے لیے، ہوتی ہے صبح و شام فرشتوں سے گفتگو، کھلتا ہے آسمان کا دریچہ میرے لیے، ایک حرف مانگنے کو اٹھائے تھے میں نے ہاتھ، ایک حرف مانگنے کو اٹھائے تھے میں نے ہاتھ، اس نے لہو سے لکھا صحیفہ میرے لیے، سوتا ہوں لمبی تان کے اس کے پروں تلے، اور جاگتا ہے اس کا فرشتہ میرے لیے، میں دب گیا جو گناہوں کے بوجھ سے، میں دب گیا جو گناہوں کے بوجھ سے، ایک شخص آسمان سے اترا میرے لیے۔ اور کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے، شفا دستے شفقت کے اس کے پائے، جس کا جی چاہے
میرے کہنے پر کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے. آپ میری نہ سنیں, کسی پادری کی نہ سنیں, کسی بشپ کی نہ سنیں, ایک بار مسیح کو آزما کر دیکھیں. میرے کہنے پر کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی. وہ جو گناہ کے مریض بنے پڑے ہیں, اپنے آپ کو گناہ کے مریض سمجھتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں ہم تو گناہ کو شب و روز پیتے ہیں پانی کی طرح, ہمارا تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا, ہماری تو بخشش نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ہمارے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں, خدا ہمیں معاف نہیں کر سکتا. ان کے لیے خوشخبری ہے, مریضان گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی. بلا قیمت دعا ملتی ہے, آئے جس کا جی چاہے. گناہ گاروں کو مجدہ دو یہ سنا, گناہ گاروں کو دو مجدہ یہ سنا. مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو. گناہ گاروں کو دو مجدہ یہ سنا کہ مسیحا ہے جب سے جی اٹھا, در جنت کھلا رہتا ہے, آئے جس کا جی چاہے. ایک بار مسیح کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں, ایک بار مسیح کو اپنے اندر آنے دیں. مسیح باہیں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں, یہ نہ دیکھیں کہ آپ کتنے بدکار ہیں, یہ نہ دیکھیں کہ آپ کتنا نشہ کرتے ہیں, کون کون سی بری باتیں, عادتیں, رغبتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. مسیح کہتا ہے آ جاؤ, در جنت کھلا ہوا ہے, اور جو کوئی مسیح کو مانے گا وہ بچ جائے گا. اور یہ جو حوالہ آپ سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں نے کتاب مقدس میں سے تلاوت کیا ہے, شان صلیب کے حوالہ سے, اگر مذہب مسیحیت سے مسیح کی صلیب کو نکال دیں تو یہ بھی دوسرے مذہبوں کی طرح ایک عام سا مذہب رہ جاتا ہے. مسیحیت کے اندر سے اگر آپ صلیب نکال دینا مسیح کی, تو یہ بھی دوسرے مذہبوں کی طرح ایک عام سا مذہب ہی ہے. ہمیں لوگ کیوں تانے مینے دیتے ہیں, کیوں لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے خدا کو صلیب پر چڑھا دیتے ہیں. انہوں نے تو اپنے خدا کو صلیب پر چڑھا دیا, ان کا تو ایمان ہی تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک یہ نہیں کہہ لیتے کہ خداوند مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا صلیب پر. اگر صلیب کو مذہب مسیحیت سے نکال دیں تو عام مذہبوں کی طرح ایک مذہب رہ جاتا ہے, لیکن مولا مسیح کی صلیب جو ہے ہمیں باقی تمام مذاہب سے ممتاز بناتی ہے, اتم بناتی ہے, درجے والی بناتی ہے, برتر بناتی ہے. یہ مسیح کی صلیب کی شان ہے کہ ہم سب سے زیادہ پہچان والے ہیں, سب سے زیادہ لوگ ہمیں جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, مسیح کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور مقدس پولس رسول بھی کہتے ہیں غلطیوں 6:14 میں, لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے. میں فخر نہیں کروں گا اپنی عقل پر, حکمت پر, اس پوزیشن پر کہ خدا نے مجھے رسول اعظم بنا دیا ہے, خدا نے مجھے بہت زیادہ مکاشفات عطا کیے ہیں. وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں اپنی کسی چیز پر فخر کروں سوا خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. صلیب ہماری آن ہے, صلیب ہماری شان ہے, اور صلیب ہماری جان ہے.
सलीब हमें बाकी तमाम तर मज़ाहिब से आला रुतबे वाली बनाती है, मुमताज बनाती है। और अगर सलीब की तारीख का मुतालिया करें तो सलीब की जो तारीख है वो बदतरीन तारीख है। सलीब का जब नाम उस जमाना में लिया जाता, जब जिसे सलीब दिया जाता, उसे कहा जाता कि ये लानती है। सलीब का निशान जो है इबरतनाक निशान है। सलीब का निशान जो है लानत का निशान है। सलीब का निशान जो है हैबतनाक, दर्दनाक, खौफनाक निशान है। सलीब का निशान जो है उस वक्त के जमाना में बदनामे जमाना निशान था। जिसको भी सलीब की मौत दी जाती उसे कहा जाता ये लानती है। जो लकड़ी पर मुआ वो लानती हुआ, उसे लानती कहा जाता। और उस वक्त के जमाना के अंदर सलीब की मौत जो थी ये सबसे बड़ी दर्दनाक, खौफनाक, इबरतनाक मौत थी। और यही मौत खुदावंद मसीह ने हमारे लिए अपने ऊपर ली। और जब खुदावंद मसीह ने सलीब की मौत हमारी जगह पर अपने ऊपर ली तो सलीब की तारीख बदल गई, सलीब की शान बदल गई, सलीब की अहमियत बदल गई। खुदावंद मसीह ने सलीब को जो बदतरीन निशान था, लानत का निशान था, इस लानत के निशान को फतह का निशान बना दिया। खुदावंद मसीह के साथ जब ये सलीब लगी और खुदावंद मसीह ने जब सलीब पर जान दी, तो सलीब पर जब जान दी तो देखें जो चीज मेरे आका के साथ जुड़ जाती है, जो चीज खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ जुड़ जाती है, जिसकी निस्बत खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ हो जाती है, वो चीज चाहे कमतर क्यों ना हो, लानती क्यों ना हो, उसकी आन बान शान बदल जाती है। ये निशान जो लानत का निशान था ये अब फतह का निशान बन गया है। और आज सलीब जो है फतह का निशान कहलाता है। आज जब हम सलीब बदरूहों के सामने लेकर जाते हैं, जादूगीरों के सामने लेकर जाते हैं, जब किसी पर कोई बदरू आ जाती है तो हम चाहे कुछ भी ना पढ़ें, लेकिन मसीह की सलीब के निशान को जब उसके सामने लेकर जाएं तो उसे आग लगती है, वो जलता है। ये लानत का निशान था, लेकिन मसीह ने इसकी भी लानत को दूर कर दिया। अब सलीब जो है ये लानत का निशान नहीं बल्कि फतह का निशान बन गई है। क्यों? क्योंकि इसकी निस्बत मसीह के साथ हो गई है। आज मसीही फख्र के साथ सलीबें चर्चेस के ऊपर लगाते हैं, गलों में पहनते हैं, गरोपनों में लगाते हैं, अपने दरवाजों की चौखटों पर बनाते हैं, बाजारों पर में जो है सलीबें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सलीब जो है अब लानत का नहीं बल्कि फतह का निशान है। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब की तारीख को बदल दिया और सलीब को शान दे दी। ये खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीब की छोटी सी शान मैंने बयान की है, मुख्तसर सी, और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद करे कि आप भी खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीब पर फख्र करें और खुदावंद की सलीब के अलमदार बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवा कर फरमाए। आमीन।